میں ہوتے رہے، اور جب ایسے ناسور کوئی جسم میں ناسور پیدا ہو جائے تو جسم کی جان بچانے کے لیے اس ناسور کا آپریشن ضروری ہوتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر ایسے ناسور ابتدا سے ہی پیدا ہوتے رہے تو ان کا علاج ابتدا سے ہی کیا جاتا رہا۔ اگر اس ناسور کا نام ابو جال ہوا تو مقابلے میں معصوم بچے 8 اور 10 سال معوذ اور معاذ علاج کرنے کے لیے آ گئے، اور ان دو معصوم بھائیوں نے بچوں نے ابو جال کو فنا فی النار کیا۔ اسی طرح کعب بن اشرف نے حضور کے زمانے میں گستاخی کی تو قبیلہ اوس کے محمد بن مسلمہ میدان میں آئے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضور نبی کریم کی شان میں گستاخی بندہ مومن برداشت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھوا لیا۔ ابو رافع عبداللہ ایک خبیث تھا اسی زمانے میں، اس نے گستاخی کی تو قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن عتیق یہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا نام اس شاکان مصطفیٰ میں درج کرایا اور اس کو واصل فی النار کیا۔ ایک شاعرہ تھی، بڑی حسین عورت تھی، اسماء اس کا نام تھا، اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی تو اس کا علاج میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایک نابینا صحابی نے، جو کہ نابینا تھے، ان نابینا صحابی نے اس کا علاج کر دیا اور اس کو جہنم واصل کیا۔ اسی طرح ابو انک ایک بندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاروں کی فہرست میں اپنا نام لکھواتے ہوئے اور اس کو واصل فی النار کیا۔ ابن حتل نے مسلمانوں کے ایمان کو جب جھنجھوڑا اور حضور نبی کریم کی شان میں گستاخی کی تو زبیر ابن عوام جو حضور کی پھپھی کے بیٹے تھے وہ آئے سامنے اور انہوں نے اس کو واصل فی النار کیا۔ اسی طرح ہر زمانے میں ہمارے اس ایریا میں ایک ہندو راجپال نے رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی تو اس کا علاج کرنے والا، اب بھی میں جب لاہور جاتا ہوں تو اس کی قبر کے چونکہ پاس سے گزرنا ہوتا ہے، میرا رستہ ہے وہ، تو وہاں کھڑے ہو کے میں اس مرد درویش کے پاس فاتح خوانی ضرور کرتا ہوں تو اس کا علاج غازی علم الدین شہید نے کر دیا۔ اور اسی طرح ڈنمارک کے ایک متعصب یہودی اخبار، ڈنمارک کا بڑا ہی متعصب اخبار تھا، یہودیوں کا اخبار تھا، جیلینڈ پوسٹن، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان تو پاکستان میں رہتے ہیں یا سعودیہ میں رہتے ہیں، ہم تو ادھر آزاد ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہی کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے والا محمد عربی کا غلام عامر چیمہ شہید بھی وہاں ہے۔ تو انہوں نے اس کا نام، انہوں نے اس کو کا کام تمام کر کے اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں شامل کر لیا، اور جب شیطان تاثیر نے مسلمان ہوتے ہوئے حضور کی شریعت کو کالا قانون قرار دیا تو جو اس کے اپنے باڈی گارڈ تھے، جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے، انہی میں ہی محمد عربی کا سچا غلام ممتاز قادری نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو اگر آج اس عورت نے، اس کتیا نے میرے پیغمبر کی شان پر بھونکنے کی کوشش کی ہے تو کیا یہ بچ جائے گی؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، میں بڑا حیران تھا، رات کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ جب سے اسلام آیا، سچے پیغمبر تو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں نا، ان کی تو شان ہی الگ ہے نا، جب سے اسلام آیا میرے نبی کے ماننے والوں نے کسی جھوٹے مذہب کے لیڈر اور رہنما کی آج تک گستاخی نہیں کی۔ بلکہ ایک دفعہ ہم نے ایک جلوس نکالا تو میں نے یہودیوں کو للکارا تھا، میں نے کہا تھا کہ ثابت کرو تم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو کہ کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو۔ عیسائیوں کو میں نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، ثابت کرو کسی مسلمان نے آج تک حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تو بنیاد ہے جو ایمان کی صفت
اس ایمان کی صفت میں موسیٰ و عیسیٰ پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نیرو مائنڈڈ ہم نہیں، نیرو مائنڈڈ تم ہو۔ جب 295C بنائی گئی تھی نا اس ملک کا قانون، تو ایویں نہیں بن گیا تھا وہ 295C کہ گستاخ رسول کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ یہ جب قانون بنا اس وقت تمام علماء کی محنتیں تھیں، اور ان تمام علماء میں جو سرخیل علماء تھے ان میں میرے پیر و مرشد اور میرے استاد گرامی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کا نام سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور اسی طرح دیگر جو علماء ہیں، انہوں نے محنت کر کے یہ 295C والی شک جو ہے یہ ایز اے قانون منظور کروائی۔ لیکن آپ اگر مطالعہ کریں پاکستان کے آئین کا تو جو 295C کی شک ہے اس میں آپ کو یہ لفظ نظر نہیں آئیں گے کہ محمد عربی کی گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی وسعت فکری دیکھو، شعور کی وسعت دیکھو، ہمارا وسعت ذہن دیکھو، وسعت قلبی دیکھو، کہ وہاں جملہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی کی شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے وہ واجب القتل ہے، بلکہ وہاں جملہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی کی بھی گستاخی کرنے والا، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی نبی، ہم نے تو تمہارے نبی کی بھی ناموس کا تحفظ اپنے آئین میں کیا، لیکن افسوس ہمارا مقدمہ ان کے سامنے لے کر جانے والا کوئی نہیں۔ نعرے لگانے والے ضرور ہیں، اسلامی اور مذہبی کارڈ ہم نے سیاست کے لیے یوز بڑے کیے، لیکن جو اصل اسلام کا پرامن ایجنڈا ہے وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے آج تک کسی نے رکھا ہی نہیں کہ تم کیا مانتے ہو اور ہم کیا مانتے ہیں۔ ہم تو ان پیغمبروں کو بھی تسلیم، ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری کتابوں پر ایمان، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان۔ ایمان کی صفتوں میں ہمارے نبی کا تو نام ہی نہیں، سارے رسولوں کا نام ہے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تو حضرات محترم، اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا کہ میرے نبی کا جو گستاخ ہے، یہ جو میں نے ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پڑھی، یہ کیوں نہ ہوتی، یہ اللہ کا مزاج ہی یہی ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے اپنے گستاخوں کو کچھ نہیں کہا، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون آئے، لیکن جب مصطفیٰ کی گستاخی جن لوگوں نے کی، یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اس پہ اتنی آیتیں قرآن کی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں ایک الگ عنوان چنوں گا، کسی دن آپ کو دکھاؤں گا کہ جس نے گستاخی کی جواب مصطفیٰ نے نہیں، رب کائنات نے خود دیا۔ تو اس جو آج میں نے آیت طیبہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں بھی رب العزت نے یہی پیرایا دہرایا دوبارہ، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو قوم اللہ پر ایمان تو لائے، آخرت کو تو مانے، لیکن یوادون من حاد اللہ ورسولہ، لیکن محبت کرے وہ ان لوگوں سے جو دشمنی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو دشمن سمجھنے والوں سے وہ بندے کبھی بھی محبت نہیں کرتے جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایمان کی یہ نشانی ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ محبت کریں ان لوگوں سے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے آبا و اجداد ہوں، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ فرمایا وہ نہیں دیکھتے کہ میرے ماں باپ ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ میری اولاد ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ میرے بھائی ہیں، اگر ان کے بھائی ہو کر بھی
ماں باپ ہو کر بھی، ان کی اولاد اور رشتہ دار ہو کر بھی اگر کچھ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ لوگ جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے یہ ان کو اپنا دوست کبھی بھی نہیں رکھیں گے، یہ ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے پہلا انعام دیا ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا دوست نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ سفارت کاری والی زبان اپناتے ہوئے، منافقانہ سیاسی چال چلتے ہوئے، اپنے ملک کے تحفظات کو بہانہ بنا کر ان کے ساتھ نرم روی اختیار نہیں کرتے۔ حضرات محترم، چاہے وہ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہوں، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جنرل ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے یہ لوگ نرم رویہ اپنائیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ نہیں نہیں، یہ دو ٹوک انداز میں کہیں گے جو رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ صدارت اپنی جگہ، وزارت اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، یہ منافقانہ چالیں اور سیاست اپنی جگہ، لیکن جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا وہ میرا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو یہ رویہ اپنائے گا، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22، فرمایا پہلا انعام اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کو میں رب العالمین نے جو پہلا انعام دیا وہ یہ ہے کہ ایسا رویہ رکھنے والوں کے دلوں میں اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان کو پختہ کر دیا ہے۔ پہلا انعام ایمان پختہ ہو گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھنے والا، چاہے آپ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو، بنو طیب اردگان، بنو یاسر عرفات، بنو ذوالفقار علی بھٹو، بنو شاہ فیصل، لیکن پتہ ہے انہیں کہ ان کی اور کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے اسلام کا پرچم تھاما تھا۔ اور بھٹو کے دور میں چاہے وہ خود شرابی تھا لیکن اس نے جو کام کیے وہ کمال کے تھے، ذاتی گناہ وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن ایز اے مملکت پاکستان، ملک کے پاکستان کی قوم کو اس نے اگر ناقابل تسخیر بنایا تو ایٹمی قوت سے بنایا۔ پھر دوسرا کام، قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں آج کے موجودہ یہ لیٹ جاتے اگر اس وقت ہوتے، لیکن وہ لیٹا نہیں، وہ ڈٹا۔ اس نے جو کہا کہ جو نبی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکیں گے، وہ اپنے مذہب اور دین کو اسلام نہیں کہہ سکیں گے، وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں۔ وہ کوئی اپنے نام رکھیں، وہ دن گیا یہ دن آیا، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرات محترم، یہ رویہ جو اپنائے گا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے پہلا انعام اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دے گا۔ دوسرا انعام فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ رب العالمین اپنے روح سے، روح الامین سے، یعنی جبرائیل امین سے اس کی مدد کرے گا۔ دو انعام۔ تیسرا انعام فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تیسرا انعام یہ ہے کہ رب فرماتا ہے قیامت کے دن میں جنت عطا کروں گا۔ چوتھا انعام فرمایا صرف یہ نہیں کہ جنت جائیں گے اور واپس آئیں گے، جب جنت چلے جائیں گے خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پانچواں انعام رضی اللہ
انہم وردو انہو، جو لوگ یہ رویہ اپنائیں گے، نبی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے، ان سے دوستی نہیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں 5واں انعام یہ دوں گا، رضی اللہ عنہم وردو انہو، اعلان کر دوں گا کہ اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہے۔ چھٹا انعام، میں کہتا ہوں یہ جو چھٹا انعام آ رہا ہے یہ پچھلے سارے انعاموں سے بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، حزب کہتے ہیں جماعت کو، اولئک حزب اللہ، اے لوگوں اللہ کی جماعت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ یہ 6 انعام، 7واں انعام، ان سب سے بڑا انعام فرمایا ان حزب اللہ ہم المفلحون، یقیناً یقیناً جو اللہ کی جماعت ہے دنیا و آخرت میں یہی کامیاب ہوگی۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی۔ اب مفسرین نے 2-3 واقعات لکھے، میں چاہوں گا مختصر آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ماحول کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک کام کر آیا اے ڈاڈا، امید معاف کر سو۔ فرمایا صدیق اکبر کیا کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، ابو قحافہ، اس نے آپ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، میں برداشت نہیں کر سکا، تھا تو میرا باپ تھا بھی بوڑھا لیکن چونکہ ذات آپ کی تھی، میں نے تھپڑ رسید کیا، وہ زمین پہ گر گیا، مٹی میں چہرہ مل گیا اس کا، وہ زمین میں گرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تیرا ایمان تنو مند تھا لیکن چونکہ وہ تیرا باپ ہے، باپ کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے ہاتھوں میں یا میرے قریب تلوار ہوتی تو میں صرف تھپڑ نہ لگاتا بلکہ تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ حضور نبی کریم خاموش ہوئے۔ جب یہ نبی کریم اور ابو بکر کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے بلبل سدرہ کو آواز دی، اے بلبل سدرہ جبریل، ہاں رب جلیل، فرمایا جاؤ جا کے میرا فیصلہ سنا دو۔ حضور نبی کریم اپنے یار کو کہہ رہے ہیں کہ یار پھر بھی تیرا باپ تھا، باپ کا لحاظ رکھتے۔ ابو بکر صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جہاں پہ آپ کی ذات ہے وہاں باپ نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر آپ سے اپنے سگے باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اب فیصلہ کرنے والا میں خدا ہوں، اے جبریل جاؤ یہ قرآن کی وحی لے کے جاؤ۔ اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے بندے نہیں دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں ایمان بھی ہو، آخرت پہ یقین بھی ہو، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے رسول کو دشمن سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ جب نبی اور صدیق میں یہ بات چلی تو خداوند قدوس نے ابو بکر صدیق کے عمل پہ مہر لگا کر سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی۔ کیا میرے نبی تیرا یار سچا ہے، فطرت الہی بھی یہی ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ اپنے گستاخ کو تو معاف کرے گا لیکن اپنے نبی کے گستاخ کو اللہ فوراً سزا دیتا ہے، اور یہ ٹھیک کیا تم نے۔ تو حضرات محترم، میں اگلے دن ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ابو داؤد، سنن ابو داؤد شریف، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابو برزہ اسلمی ایک صحابی رسول ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا نہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں، کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ تھے، حضور کا زہری وصال ہو چکا تھا، تو آپ ایک بندے سے غصہ ہو رہے تھے اور آگے سے وہ بے ادبی سے جواب دے رہا تھا، اور صدیق اکبر انتہائی طیش میں تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے عرض کیا اے خلیفۃ المسلمین اگر اجازت دو تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں۔ اب یہاں پر آگے سنن نسائی شریف کے الفاظ ہیں کہ جب ابو برزہ اسلمی نے یہ جملہ کہا نا تو صدیق اکبر کا غصہ ایسے بیٹھ گیا جیسے جاگ بیٹھتی ہے، جیسے آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے نا، ایسے غصے پہ پانی ڈالا گیا اور بالکل نرم ہو گیا۔ اس بندے کو فارغ کر دیا، اپنے دربار سے جانے دیا۔ جب فارغ کر دیا تو پھر ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں میں باہر نکلنے لگا تو مجھے بلایا کہ تم واپس آؤ بھائی۔ جب میں واپس گیا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو میں نے عرض کیا خلیفۃ المسلمین مجھے تو یاد نہیں۔ کہا کہ ابھی تم ایک جملہ بول رہے تھے۔ عرض کیا اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں ہے، آپ فرمائیں، کوئی اشارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم کہہ نہیں رہے تھے کہ مجھے حکم دو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ جی جناب کی وہ اہانت کر رہا تھا، بے ادبی کر رہا تھا، اگر آپ مجھے حکم دیتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا تم واقعی یہ کام کر دیتے؟ اس نے کہا یقیناً جناب، آپ اگر اجازت دیتے تو میں یہ کام کر دیتا۔ ابو بکر صدیق نے تاریخی جملہ بولا، سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا دنیا کے اندر کسی کی اہانت موت کا سبب نہیں ہے سوائے ایک ذات کے جس کا نام محمد مصطفیٰ۔ یہ جملہ سمجھو، گویا جناب سیدنا صدیق اکبر فرما رہے کہ دنیا کے اندر کسی کی بھی اہانت کرنے والا واجب القتل نہیں سوائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا قرینہ سکھانے والا کوئی اور نہیں، خود خدا بند قدوس ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ اور ایک دوسرا شان نزول، حضور کے ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے احد کے میدان میں اپنے باپ الجراح کو قتل کیا حضور کی محبت میں۔ تو کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام کو بدر کے میدان میں جنگ لڑتے ہوئے سامنے آ گئے۔ عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، وہ کافروں کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ماموں تیرا، انہوں نے کہا ماموں نہیں دیکھنا، مصطفیٰ کا غدار دیکھنا ہے۔ اپنے سگے ماموں کو حضور کی محبت میں قتل کر دیا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ بھی وجہ تھی، ایک ماحول تھا جو بنا ہوا تھا جس میں 3-4 واقعات تھے، تو ان تمام واقعات کی ترجمانی کرنے کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے، اپنا موقف واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 کو نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی خدمت میں ایک عجیب مقدمہ آیا. بندے ایک نے آ کر کہا کہ جناب ہمارے علاقے کا جو امام ہے نا، وہ جو جاری نمازیں ہیں نا جن میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے، ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتا ہے، عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہی پڑھتا ہے. یہ نازل ہوئی اس وقت جب حضور نبی کریم مکے کے کچھ سرداروں کو اکٹھا کر کے نا، مختلف برادریوں کے سرداروں کو ایک دائرے میں اکٹھا کیا، اور حضور نبی کریم ان کو اکٹھا کر کے دین اسلام کا پیغام دینے گئے. یہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نبینا تھے، یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے. تو یہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے یہ بھی وہاں پہ پہنچے. ان کی عادت تھی اکثر حضور سے دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اب انہوں نے حالات کو مد نظر نہیں رکھا کہ بڑے بڑے سرداروں کو حضور نے اکٹھا کیا ہے، تو ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ ضروری میٹنگ ہے، میں اپنا مسئلہ بعد میں بھی تو پوچھ سکتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مصروف تھے. آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ فرمائی، اور جب اونچی آواز سے یہ بولے تو آپ کے چہرے پر تھوڑی سے غصے کے اثرات نمایاں ہوئے. تو جب رب نے یہ منظر دیکھا تو رب نے یہ سورۃ نازل فرمائی، عبس وتولی. آپ کیوں چیبہ جبی ہوئے، کیوں چہرے پہ بل آیا؟ ان جاءہ الاعمی، اعمی کہتے ہیں اندھے کو. جب تیرے پاس اندھا آ گیا، کافروں سرداروں کو چھوڑو، چاہے وہ حقیر ہے، اندھا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان سرداروں کے مقابلے میں رب کی بارگاہ میں وہی قیمتی ہے. تو چونکہ اس صورت میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلال تھا، تعدیب تھی، تو حضرت عمر فاروق کو جب کہا گیا نا کہ وہ ہمارے امام صاحب ہر رکعت میں عبس وتولی پڑھتے ہیں، آپ نے بلا بھیجا اس کو، امام کو. امام آیا، پوچھا ہمیں ایسی بات ہے تم ہر رکعت میں سورہ عبس وتولی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے جلاد پاس ہی کھڑا تھا، حکم دیا تلوار لے کر اس کا سر اڑا دو. سر اڑ گیا. اب صحابہ نے پوچھا جناب